فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب حیات القلوب، جلدوم، تالیف علامہ مجلسی علیہ رحمہ۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 85 پڑھیں گے۔ 49واں باب حجۃ الوداع اور سفر کے تمام حالات کا بقیہ حصہ، صفحہ نمبر 820۔ کتاب ارشاد القلوب میں مذکور ہے کہ ایک انصاری حذیفہ بن یمان کی وفات کے وقت مدائن میں ان کے پاس آیا اور غازبان خلافت اور اس امت سے پلٹ جانے والوں کے بارے میں دریافت کیا۔ حذیفہ نے ادھر ادھر کی باتوں کے بعد کہا کہ جب جناب رسول خدا خلاق عالم کی جانب سے حج پر مامور ہوئے، مدینہ کے اطراف اور تمام شہروں، قریوں اور وادیوں میں حضرت نے منادی کرنے والوں کو بھیجا کہ لوگوں کو حج کے لیے طلب کریں۔ جب ہر طرف کے لوگ جمع ہو گئے تو حضرت سب کو ہمراہ لے کر حج کو روانہ ہوئے اور ان کو مناسک حج کی تعلیم دی، اور جب اعمال حج سے فارغ ہوئے، جبرائیل نازل ہوئے اور سورہ عنکبوت کی ابتدائی آیتیں لائے اور کہا، یا رسول اللہ پڑھیے۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 1 تا 4، پارہ نمبر 20۔ کیا لوگ گمان کرتے ہیں کہ اتنا کہنے سے کہ ہم ایمان لائے چھوڑ دیے جائیں گے اور ان کا امتحان نہ لیا جائے گا؟ بے شک ہم نے ان لوگوں کا امتحان لیا جو ان سے پہلے گزر چکے، تو خدا ان لوگوں کو ضرور ظاہر کر دے گا جو اپنے دعوی ایمان میں سچے ہیں، اور جھوٹوں کو بھی ضرور ظاہر کر دے گا۔ آیا وہ لوگ سمجھتے ہیں جو برے کام کرتے ہیں کہ ہم سے چھوٹ جائیں گے اور ہم ان کی بدعمالیوں کا بدلہ دینے سے عاجز ہو جائیں گے؟ یہ لوگ کیسا برا حکم کرتے ہیں۔ جناب رسول خدا نے پوچھا کہ اے جبرائیل، یہ فتنہ کیسا ہے؟ جبرائیل نے کہا، یا رسول اللہ، حق تعالیٰ آپ کو سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ میں نے کسی پیغمبر کو نہیں بھیجا مگر یہ کہ اس کو حکم دیا جس وقت کہ اس کی وفات کا وقت آئے کہ اپنی امت میں اس کو خلیفہ مقرر کرے جو اس کا قائم مقام ہونے کا اہل ہو، اور اس کی سنتوں اور احکام کو اس کی امت میں زندہ رکھے۔ تو جو لوگ خدا کے رسول کی اس امر میں اطاعت کریں جو وہ ان کو حکم دے، تو وہی لوگ اپنے دعوی ایمان میں سچے ہیں، جیسا کہ خدا نے اس آیت میں فرمایا، اور جو لوگ اس کے حکم کی مخالفت کریں وہ جھوٹے ہیں۔ یا رسول اللہ، بے شک آپ کا وقت اپنے پروردگار اور بہشت میں جانے کا قریب آ گیا ہے، اور خدا آپ کو حکم دیتا ہے کہ آپ اپنے بعد اپنی امت میں علی بن ابی طالب کو مقرر کیجیے اور ان کو احکام دین کی وصیت کیجیے۔ وہ آپ کے خلیفہ ہیں جو رعایا اور آپ کی امت کے معاملات میں آپ کے قائم مقام ہیں، خواہ وہ لوگ اطاعت کریں یا نافرمانی، جیسا کہ کریں گے۔ یہ ہے وہ فتنہ جس سے اس وقت امت کا امتحان لیا جائے گا، اور حق تعالیٰ آپ کو حکم دیتا ہے کہ آپ علی کو وہ سب کچھ تعلیم دے دیں جو خدا نے آپ کو تعلیم دی ہے، اور ان سے تمام امور کے خواستگار ہوں جن کی حفاظت تو خدا آپ سے خواستگار ہوا ہے، اور ان کو اپنی تمام امانتیں سپرد کر دیجیے کیونکہ وہ امین مومن ہیں۔ خدا فرماتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تم کو اپنے بندوں میں برگزیدہ کیا تاکہ تم میرے رسول ہو، اور میں نے علی کو برگزیدہ کیا تاکہ وہ تمہارا وصی ہو۔ یہ پیغام سن کر جناب رسول خدا نے امیر المومنین علیہ السلام کو طلب کیا اور ایک رات اور ایک دن ان کو خلوت میں ان تمام علوم و حکمت کی تعلیم فرمائی جو حق تعالیٰ نے حضرت کو سپرد فرمایا تھا، اور اس بارے میں جو کچھ وحی جبرائیل لائے تھے سب ان حضرت سے بیان فرمائے۔ اور یہ عائشہ کی باری کا دن تھا، تو عائشہ نے کہا، علی کے ساتھ آپ کی خلوت بڑی طولانی ہو رہی ہے۔ حضرت نے ان کی طرف سے منہ پھیر لیا اور کوئی جواب نہ دیا۔
عائشہ نے کہا آپ کیوں میری جانب سے منہ پھیرتے اور مجھ کو خبر نہیں دیتے؟ شاید اس میں میری بھی کچھ بھلائی ہو۔ حضرت نے فرمایا کہ تم نے سچ کہا کہ اس میں بہتری اس کے لیے کہ جس کو خدا سعادت مند بنائے اور اس کے قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور وہ اس پر ایمان لائے، اور میں اس پر مامور ہوا ہوں کہ تمام لوگوں کو اس کی طرف بلاؤں جبکہ اس کی تعمیل کرنے کھڑا ہوں گا۔ اس وقت اے عائشہ تم بھی مطلع ہو جاؤ گی۔ عائشہ نے کہا یا رسول اللہ اس وقت آپ کیوں نہیں بتاتے تاکہ سب سے پہلے میں ہی اس پر عمل کروں اور اس کو اختیار کروں جس میں میری بھلائی ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ میں تم کو آگاہ کیے دیتا ہوں بشرطے کہ تم اس کی حفاظت کرو اور پوشیدہ رکھو جب تک کہ میں لوگوں کو آگاہ نہ کروں۔ تو اگر تم اس کو افشا نہ کرو گی تو خدا تم کو دنیا اور آخرت کے نقصان سے محفوظ رکھے گا اور تم کو خدا اور رسول پر ایمان کی طرف سبقت اور عجلت کی فضیلت حاصل ہوگی، اور اگر تم نے اس کو ضائع کیا اور اس کی رعایت کو ترک کیا جو میں تم کو بتاتا ہوں تو تم کافر ہو جاؤ گی اور تمہارے ثوابات ضبط و برباد ہو جائیں گے اور تم سے خدا اور رسول بیزار و الگ ہو جائیں گے اور تم بھی نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگی، اور تمہارے عمل سے خدا اور رسول کو کوئی نقصان نہ پہنچے گا۔ یہ سن کر وہ ضامین ہوئی کہ اس راز کی حفاظت کریں گی اور اس کو افشا نہ کریں گے اور اس پر ایمان لائیں گی اور اس کی رعایت کریں گے۔ جب سرور کائنات نے ان سے فرمایا کہ خداوند عالم نے مجھے خبر دی کہ میری عمر آخر ہو رہی ہے اور مجھے حکم دیا کہ علی کو لوگوں کے درمیان علم اور نشان قرار دوں اور ان کا امام و پیشوا بنواؤں اور ان کو اپنا خلیفہ مقرر کروں جس طرح کے پیغمبران گزشتہ نے اپنے اوصیہ کو خلیفہ بنایا، اور میں اپنے پروردگار کے حکم کا موتی ہوں اور اس کے فرمانے پر عمل کرتا ہوں، لہذا تم کو اے عائشہ چاہیے کہ اس راز کو اپنے دل میں اس وقت تک پوشیدہ رکھو جب تک کہ خدا مجھ کو اس کے ظاہر کرنے کا حکم نہ دے۔ یہ سن کر عائشہ نے تمام باتوں کا اقرار کیا اور خدا نے حضرت کو ہر اس امانت سے جو عائشہ و حفصہ اور ان کے باپوں سے اس بارے میں کیا آگاہ فرمایا۔ غرض عائشہ نے فوراً اس راز کو حفصہ سے کہہ دیا اور پھر ان دونوں نے اپنے اپنے والدوں سے بیان کیا۔ پھر ان دونوں صاحبان نے مجتمع ہو کر جماعت طلقہ اور منافقوں کو اس راز سے آگاہ کیا، تو ان میں سے بعض نے بعض سے کہا کہ محمد خلافت کے بارے میں چاہتے ہیں کہ قیصر و کسریٰ کے طور طریقے پر عمل کرے تاکہ خلافت قیامت تک ہمیشہ ان کی ذریت میں رہے، اور خدا کی قسم تم کو زندگی کا کچھ لطف حاصل نہ ہوگا اگر خلافت علی کو مل جائے گی۔ بے شک محمد تمہارے ساتھ ظاہر داری بھی کرتے ہیں اور علی تو وہی عمل کریں گے جو تم سے برتاؤ دیکھیں گے، لہذا خوب غور کرو اور اپنے بارے میں اس کے متعلق خوب سوچو اور پہلے ہی جو کچھ تمہاری رائے ہو طے کر لو۔ غرض ان لوگوں نے اس کے متعلق بہت سی باتیں اور بہت سی تدبیروں پر غور کیا، یہاں تک کہ اس بات پر اتفاق کیا کہ حضرت کے ناقے کو ہر گھاٹی پر بھڑکا دیں تاکہ حضرت کو گرا دیں اور حضرت ہلاک ہو جائیں، اور اس سے پہلے غزوہ تبوک میں اس قرارداد پر عمل بھی کیا، مگر خدا نے اپنے پیغمبر کو ان کے شر سے بچا لیا۔ پھر برابر منافقین جمع ہو کر کوششیں کرتے رہے کہ حضرت کو ہلاک کر دیں یا زہر دے دیں، مگر ان کو کامیابی نہ ہوئی۔ غرض حج آخری سے واپسی کے وقت حضرت کے دشمنوں سے منافقین قریش اور وہ لوگ جو تلوار کے خوف سے اسلام لائے تھے، اور منافقین انصار اور مدینے کے وہ لوگ جو دل میں طے کیے ہوئے تھے کہ مرتد ہو جائیں گے اور دین سے پلٹ جائیں گے، متفق ہوئے اور آپس میں سب نے عہد و پیمان کیا اور قسم کھائی کہ حضرت کے ناقے کو گھاٹی پر بھڑکا دیں گے۔ وہ 14 اشخاص تھے اور حضور کا ارادہ کرتے تھے اور حضور کا ارادہ تھا کہ جب مدینہ واپس آئیں گے تو امیر المومنین کو امامت کے لیے مقرر فرما دیں گے۔ اسی لیے حضرت نے عجلت کے ساتھ 2 شبانہ روز مسلسل سفر کیا۔ تیسرے روز جبرائیل سورہ ہجر کی آخری آیتیں لے کر آئے کہ پارہ نمبر 14 سورہ ہجر آیت نمبر 93 تا 95، یعنی بے شک ہم ان سے سوال کریں گے ان تمام باتوں کے متعلق جو وہ دنیا میں کرتے تھے، لہٰذا اے رسول تم ان پر ظاہر کر دو اس امر کو جس پر تم امور ہوئے ہو، اور مشرکوں سے روگردانی کرو، بے شک ہم تم کو ان کے شر سے بچا لیں گے جو مذاق اڑانے والے ہیں۔ یہ سن کر حضرت نے عجلت کے ساتھ کوچ کیا اور تیزی سے روانہ
ہوئے کہ جلد مدینہ پہنچے اور علی کو اپنا خلیفہ مقرر کر دے، تو شب چہارم آخری رات کو جبرائیل نازل ہوئے اور یہ آیت لائے۔ پارہ نمبر 6 سورہ مائدہ آیت نمبر 67۔ حذیفہ نے کہا کافروں سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضرت کے قتل کا ارادہ کیا تھا۔ غرض جناب رسول خدا نے فرمایا کہ اے جبرائیل، تم دیکھو تو میں تیزی کے ساتھ مدینہ جا رہا ہوں تاکہ وہاں پہنچ کر حاضر و غائب ہر ایک پر ولایت علی فرض قرار دوں۔ جبرائیل نے کہا حق تعالیٰ آپ کو حکم دیتا ہے کہ کل علی کی ولایت لوگوں پر فرض کر دو جبکہ قیام کرنا۔ حضرت نے فرمایا ایسا ہی ہوگا، انشاءاللہ کل ایسا ہی کروں گا۔ پھر حضرت نے حکم دیا تو لوگوں نے وہاں سے کوچ کیا اور غدیر خم تک پہنچے اور وہاں قیام فرمایا اور لوگوں کے ساتھ حضرت نے نماز پڑھی اور حکم دیا تو لوگ حضرت کے پاس جمع ہوئے اور امیر المومنین کو طلب فرمایا اور ان کا بایاں ہاتھ اپنے دائیں ہاتھ سے پکڑ کر بلند کیا اور بلند آواز سے ان حضرت کی ولایت کا اعلان کیا اور آپ کی اطاعت ہر ایک پر واجب قرار دی اور لوگوں کو حکم دیا کہ میرے بعد ان سے روگردانی نہ کریں اور ان کو بتلایا کہ میں جو کچھ کہتا ہوں خدا کے حکم سے کہتا ہوں۔ فرمایا کیا میں مومنین کی جانوں پر ان سے زیادہ اولا اور حقدار نہیں ہوں؟ لوگوں نے کہا ضرور ہیں یا رسول اللہ۔ یہ سن کر حضرت نے فرمایا کہ میں جس کا مولا ہوں علی بھی اس کا مولا ہے۔ خداوندہ دوست رکھ اس کو جو دوست رکھے علی کو اور دشمن رکھ اس کو جو دشمن رکھے علی کو، اور مدد کر اس کی جو مدد کرے علی کی اور ذلیل کر اس کو جو ذلیل کرے علی کو۔ پھر لوگوں کو حکم دیا کہ ان حضرت سے بیعت کریں تو سب نے بیعت کی اور کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ ابو بکر و عمر بیعت سے قبل جوفہ چلے گئے۔ جناب رسول خدا نے ان کو واپس بلوایا۔ جب وہ آئے تو حضرت نے تر شروع ہو کر فرمایا اے ابو قحافہ کے بیٹے اور اے عمر، علی سے بیعت کرو کیونکہ وہ میرے بعد ولی امر امامت ہیں۔ ان دونوں حضرات نے کہا کیا یہ حکم خدا اور رسول کی جانب سے ہے؟ فرمایا ہاں بیعت کرو۔ تو ان دونوں نے بیعت کی، پھر وہاں سے روانہ ہوئے اور باقی اس تمام دن اور رات چلتے رہے یہاں تک کہ عقبہ ہرشی کے قریب نزدیک پہنچے اور دونوں پہلے وہاں پہنچ چکے تھے اور اپنے 60 ٹین کے ڈبے لیے ہوئے تھے جن میں سنگریزے بھر رکھے تھے۔ حذیفہ کہتے ہیں کہ جب جناب رسول خدا عقبہ کے قریب پہنچے مجھ کو اور عمار یاسر کو طلب فرمایا اور عمار کو حکم دیا کہ ناقے کا سر پکڑے رہے اور کھینچتے چلے اور مجھ سے فرمایا کہ پیچھے چل رہا ہوں، یہاں تک کس طرح ہم عقبہ کے اوپر پہنچے اور وہ دونوں ہمارے پیچھے تھے۔ انہوں نے ان ڈبوں کو حضرت کے ناقے کے پیروں پر پھینک دیا جس سے ناقہ ڈرا اور نزدیک تک بھاگے اور حضرت کو گرا دیا۔ حضرت نے ناقے کو للکارا کہ ساکن رہ، تجھ کو کچھ نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ اس وقت خدا نے اس کو گویا کیا اور اس نے عربی فصیح زبان میں عرض کی یا رسول اللہ، خدا کی قسم اب اپنے ہاتھوں اور پیروں کو اپنی جگہ سے حرکت نہ دوں گا جب تک آپ میری پشت پر ہیں۔ پھر وہ دونوں ناقے کے قریب آئے تاکہ اس کو گرا دیں، تو میں اور عمار دونوں نے اپنی تلواریں کھینچ لیں اور ان کی طرف دوڑے۔ رات بہت تاریک تھی، وہ دونوں بھاگ گئے اور اپنی تدبیر سے نا امید ہو گئے۔ حذیفہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون لوگ تھے؟ انہوں نے آپ کے ساتھ ایسی حرکت کی۔ حضرت نے فرمایا اے حذیفہ یہ دنیا و آخرت میں منافقین ہیں۔ میں نے کہا آپ کچھ لوگوں کو کیوں نہیں بھیجتے کہ وہ ان کا سر کاٹ لیں؟ حضرت نے فرمایا کہ خدا نے مجھے حکم دیا کہ ان سے متعرض نہ ہوں کہ لوگ کہیں کہ اپنی قوم کے لوگوں اور اپنے ساتھیوں کو دعوت اسلام دی، ان لوگوں نے قبول کیا اور انہی کی اعانت سے دشمنوں کے ساتھ جنگ کی اور جب دشمنوں پر غالب ہو گئے تو انہی لوگوں کو مار ڈالا۔ اے حذیفہ ان کو چھوڑ دو کہ خداوند عالم قیامت کے روز ان کا بدلہ دے گا۔ اس نے تھوڑی سی مہلت ان کو دنیا میں دے دی ہے، پھر عذاب عظیم کی طرف ان کو ڈھکیل دے گا۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ منافقین کون ہیں؟ آیا مہاجرین میں سے ہیں یا انصار میں سے؟ تو حضرت نے ایک ایک کا نام لیا یہاں تک کہ ہر ایک کا نام لے کر بتایا اور ان میں ایک جماعت کا نام لیا جن کے متعلق میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ ان میں شامل ہوں گے۔ اس سبب سے میں خاموش ہو گیا۔ حضرت نے فرمایا اے حذیفہ شاید تم کو ان میں سے بعض کے متعلق شک ہوا
جن کے نام میں نے گنائے ہیں، سر اٹھا کر دیکھو۔ میں نے ان کی طرف نگاہ کی اور وہ سب عقبہ کے اوپر کھڑے تھے۔ ناگاہ ایک برق چمکی جس نے ہمارے تمام اطراف کو روشن کر دیا اور اتنی دیر ٹھہری کہ میں نے گمان کیا کہ آفتاب طالع ہو گیا۔ اس روشنی میں میں نے اس جماعت کے ایک ایک شخص کو پہچان لیا اور انہیں سب کو پایا جن کا نام حضرت نے بتلایا تھا۔ وہ 14 اشخاص تھے، 9 آدمی قریش میں سے اور 5 دوسرے تمام قبیلوں میں سے تھے۔ اس روایت کے راوی انصاری نے کہا، اے حذیفہ، خدا تم پر رحمت کرے، مجھے ان کے نام بھی بتاؤ۔ حذیفہ نے کہا، خدا کی قسم، وہ ابو بکر، عمر، عثمان، طلحہ، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، ابو عبیدہ بن جراح، معاویہ بن ابی سفیان اور عمرو بن عاص، یہ لوگ قریش میں سے تھے، اور وہ دوسرے 5 ابو موسیٰ اشعری، مغیرہ بن شیبہ، اوس بن حدثان، ابو ہریرہ اور ابو طلحہ انصاری تھے۔ حذیفہ کہتے کہ جب ہم عقبہ سے نیچے آئے تو صبح نمودار ہو چکی تھی۔ حضرت ناقے سے نیچے اترے اور وضو کر کے اپنے اصحاب کا انتظار کرنے لگے۔ میں نے دیکھا کہ وہ منافقین عقبہ سے نیچے اتر رہے تھے اور ان لوگوں میں شامل ہو کر حضرت کے ساتھ نماز میں شریک ہو گئے۔ حضرت نماز صبح سے فارغ ہوئے تو دیکھا کہ ابو بکر، عمر اور ابو عبیدہ بن جراح ایک دوسرے کے ساتھ سرگوشی کر رہے ہیں۔ حضرت نے حکم دیا کہ منادی کر دو کہ 3 اشخاص ایک جگہ جمع نہ ہوں کہ پوشیدہ طور پر راز میں باتیں کریں۔ پھر حضرت وہاں سے روانہ ہوئے۔ جب دوسری منزل پر پہنچے، حذیفہ کے غلام سالم نے ابو بکر و عمر و ابو عبیدہ کو ایک جگہ اکٹھا دیکھا جو باہم سرگوشی کر رہے تھے۔ وہ ان کے پاس گیا اور کہا کہ کیا رسول خدا نے منع نہیں کیا کہ 3 اشخاص یکجا ہو کر راز کی باتیں کریں؟ خدا کی قسم، اگر مجھے اس راز سے آگاہ نہ کرو گے جو آپس میں کہہ رہے ہو تو ضرور رسول خدا سے جا کر تمہاری شکایت کر دوں گا۔ ابو بکر نے کہا، اے سالم، میں تجھ سے خدا کے ساتھ عہد و پیمان لیتا ہوں کہ اگر یہ راز ہم تجھ کو بتا دیں تو بھی اگر چاہے تو ہمارے اس معاملے میں شامل ہو جا جس کے لیے ہم لوگ اکٹھا ہوئے اور ہمارا ہم خیال و مددگار ہو جاؤ، اور اگر تو نہ چاہے تو پوشیدہ رکھنا اور ہمارے راز کو محمد سے نہ کہنا۔ سالم نے مان لیا اور ان سے عہد و پیمان کیے کیونکہ وہ ان سے زیادہ امیر المومنین سے کینہ و عداوت رکھتا تھا، اور وہ جانتے تھے کہ سالم ایسا ہی ہے، اس لیے اس سے بیان کیا کہ ہم لوگ جمع ہوئے ہیں اور ایک دوسرے سے عہد کرتے ہیں اور قسم کھاتے ہیں کہ محمد نے جو کچھ ولایت علی کے بارے میں کہا ہے ہم اس کو نہ مانیں گے اور اطاعت نہیں کریں گے۔ سالم نے کہا کہ سب سے پہلے جو شخص عہد و پیمان کرتا ہے اور اس بارے میں اقرار کرتا ہے اور تمہاری مخالفت نہیں کرتا وہ میں ہوں۔ خدا کی قسم، کسی خاندان کو بنی ہاشم سے زیادہ اور بنی ہاشم میں کسی شخص کو علی سے زیادہ دشمن نہیں رکھتا ہوں، لہٰذا اس امر میں جو تمہاری رائے ہو اس پر عمل کرو، میں بھی تمہارا معین و مددگار ہوں۔ غرض اسی وقت ان لوگوں نے آپس میں عہد کیا اور اس امر پر قسمیں کھائیں اور وہاں سے متفرق ہو گئے۔ جب حضرت نے کوچ کا حکم دیا تو یہ لوگ حضرت کے پاس آئے۔ آپ نے فرمایا، آج آپس میں تم نے کیا راز کی باتیں کی، حالانکہ میں نے تم کو راز کی باتیں کرنے سے منع کیا تھا؟ اور وہ بولے، یا رسول اللہ، آج تو ہم سے کسی سے ملاقات ہی نہیں ہوئی سوائے اس وقت کے جب کہ ہم آپ کی خدمت میں آ کر کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ سن کر حضرت نے ان کو تعجب سے دیکھا اور فرمایا، تم زیادہ جاننے والے ہو یا خدا؟ اور کون اس سے زیادہ ظالم ہے جو گواہی کو جانتے ہوئے خدا سے چھپاتا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو خدا اس سے غافل نہیں ہے۔ پھر حضرت روانہ ہو کر مدینے پہنچے۔ پھر وہ منافقین جمع ہوئے اور ایک عہد نامہ تحریر کیا اور جو کچھ عہد و پیمان کیا تھا اس میں درج کیا، اور سب سے پہلی بات جو اس صحیفے میں لکھی امیر المومنین کی بیعت کا توڑنا تھا، اور یہ کہ اس امر کا تعلق ابو بکر، ابو عبیدہ اور سالم سے، کسی اور کو اس میں دخل نہیں ہے۔ اور منافقوں میں 34 افراد اس پر گواہ ہوئے، جن میں 14 اشخاص اہل عقبہ تھے، بقیہ اور دوسرے منافقین تھے۔ پھر اس عہد نامے کو ابو عبیدہ بن جراح کے سپرد کیا اور اس کو اس کا امین قرار دیا۔ پھر اس انصاری نے حذیفہ سے کہا کہ وہ منافقین جو ابو بکر، عمر اور ابو عبیدہ بن جراح تھے وہ تو اس سبب سے راضی ہو گئے کہ وہ قریش سے تھے، لیکن سالم کو کس لیے اس میں داخل کر لیا، حالانکہ نہ وہ قریش سے تھا، نہ مہاجرین سے تھا، نہ انصار سے، بلکہ انصار کی عورت کا آزاد کیا ہوا غلام تھا۔ حذیفہ نے کہا، ان منافقوں کی
حسد کے سبب سے غرض یہ تھی کہ خلافت حضرت علی کو نہ ملنے پائے، اور علی سے ان کی عداوت اس سبب سے تھی کہ حضرت نے رائے خدا میں ان کے کافر عزیزوں کو مارا تھا، اور ان کی ضربتوں سے ان کے جگر زخمی تھے جیسا کہ قریش کے تھے، اور یہ کہ وہ حضرت علی کو رسول خدا کا خاص عزیز سمجھتے تھے اور ان سے ان مقتولین کا عوض لینا چاہتے تھے جن کو جناب رسول خدا کی نصرت میں جناب علی اور دوسروں نے قتل کیا تھا۔ چونکہ سالم کو بھی اس امر میں متفق سمجھتے تھے، اس لیے اس کو بھی اس عہد نامے میں شامل کر لیا۔ انصاری نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اس عہد نامے کا مضمون بھی مجھ سے بیان کر دیجیے۔ حذیفہ نے کہا کہ اس کا مضمون اسماء بنت امیس نے مجھ کو بتلایا ہے، جو اس وقت ابو بکر کی زوجہ تھی۔ وہ کہتی ہیں کہ وہ جماعت ابو بکر کے مکان میں جمع ہوئی اور سب اس بارے میں مشہور اور سازشیں کر رہے تھے، اور میں سن رہی تھی اور ان کی منحوس تدبیریں سمجھ رہی تھی، یہاں تک کہ ان کی رائے اس پر قرار پائی تو ان لوگوں نے سعید بن العاص اموی کو حکم دیا۔ اس نے اس عہد نامے کو ان کی فاسدہ رائے کے مطابق تحریر کیا، جس کا مضمون یہ تھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس پر مہاجرین و انصار میں سے اشراف و روسیائے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اتفاق کیا ہے کہ جن کی مدح خدا نے اپنی کتاب میں اپنے پیغمبر کی زبانی کی ہے، اس کے بعد جب کہ خوب و فکر آپس میں مشورہ کر لیا ہے، تو اس عہد نامے کو اسلام اور اہل اسلام پر قیامت تک شفقت و محبت کے سبب سے لکھا ہے، تاکہ ان لوگوں کے بعد جو مسلمان پیدا ہوں وہ ان کی پیروی کریں۔ اما بعد، خداوند عالم نے اپنے کرم و نعمت سے محمد کو اپنے دین کی رسالت کے ساتھ جس کو اپنے بندوں کے لیے پسند فرمایا تھا تمام لوگوں کی جانب مبعوث فرمایا تو حضرت نے رسالت ادا فرمائی، اور جو کچھ خدا نے ان کو حکم دیا تھا اس کی تبلیغ کی، اور ہم پر واجب قرار دیا کہ ہم ان تمام امور پر قائم و برقرار رہیں، یہاں تک کہ ہمارے لیے دین کو کامل کیا اور فرائض کو واجب کیا اور سنتوں کو محکم کیا۔ پھر خدا نے رسول کے لیے دنیائے فانی کی منزلوں پر عقبہ کے درجات عالیہ کو اختیار فرمایا، اور ان کی روح کو اپنی طرف گرامی رکھتے ہوئے بلایا اور ہمیشہ کی نعمتوں سے سرفراز فرمایا ہے، بغیر اس کے کہ انہوں نے کسی کو خلیفہ مقرر کیا ہو، بلکہ خلافت کا معاملہ امت پر چھوڑ دیا تاکہ جس کی رائے اور خیر خواہی پر اعتماد ہو امت اس کو اپنا خلیفہ بنائے۔ بے شک مسلمانوں کو لازم ہے کہ جناب رسول خدا کی تعظیم کریں جیسا کہ کرنا چاہیے، چنانچہ خداوند عالم نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، آیت نمبر 21 پارہ نمبر 21 سورہ احزاب، یعنی تمہارے لیے رسول خدا کی ذات میں عمل کا بہترین نمونہ ہے، مگر اس کے لیے جو خدا اور روز آخرت کی امید رکھتا ہو۔ بے شک رسول اللہ نے کسی کو اپنا خلیفہ نہیں بنایا تاکہ یہ خلافت ایک ہی خاندان میں نہ رہے کہ ان میں میراث کے طور پر ہو جائے اور تمام مسلمان اس سے محروم رہیں، اور ان کے دولت مند لوگ اس کو دس بدس پھراتے رہیں، تاکہ کوئی خلافت کا دعویٰ کرنے والا نہ کہے کہ یہ امر خلافت میرے فرزندوں میں قیامت تک محدود رہے گا۔ ایک خلیفہ کے مرنے کے بعد مسلمانوں پر واجب ہے کہ ان کے صاحبان رائے اور صلاح جمع ہو کر اپنے امور میں مشورہ کریں، اور جس کو خلافت کا مستحق پائے اس کو خلیفہ بنا لیں۔ پھر اگر کوئی شخص ان لوگوں میں سے دعویٰ کرے کہ رسول نے اس کو لوگوں کا خلیفہ بنایا اور مقرر کیا اور اس کی خلافت میں نص کیا ہے، تو اس کا دعویٰ باطل ہے اور اس کا بیان حقیقت کے خلاف ہے، جس کو اصحاب رسول جانتے ہیں، اور اس نے اس طرح مسلمانوں کی جماعت کی مخالفت کی ہے۔ اگر کوئی دعویٰ کرے کہ حضرت سرور کائنات کی خلافت میراث ہے یا کسی کو حضرت سے میراث میں ملتی ہے، تو یہ سخن محال ہے، کیونکہ رسول خدا نے فرمایا کہ ہم گروہ انبیاء کوئی چیز میراث میں نہیں چھوڑتے ہیں، جو کچھ باقی رہتا ہے وہ صدقہ ہے۔ اور اگر کوئی شخص دعویٰ کرے کہ خلافت تمام لوگوں میں صرف ایک شخص کے لائق اور اسی کی ذات میں منحصر اور دوسروں کے لیے سزاوار نہیں ہے، کیونکہ خلافت رسول کی جانشینی ہے، تو وہ جھوٹ بکتا ہے، کیونکہ پیغمبر نے کہا ہے کہ میرے اصحاب مثل ستاروں کے، ان میں جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پاؤ گے۔ اور اگر کوئی دعویٰ کرے کہ رسول اللہ کی قرابت کی وجہ سے میں
خلافت و امامت کا مستحق ہوں، اور خلافت اس کے لیے ہے اور اس کے بعد اس کے فرزندوں کے لیے ہے، جیسے کہ ہر فرزند اپنے باپ کی میراث ہر زمانے میں پاتا ہے اور ان کے علاوہ کسی کے لائق نہیں اور سزاوار نہیں کہ ان کے سوا کسی کے لیے ہو۔ یوں ہی ہوتا رہے گا یہاں تک کہ زمین اور جو کچھ زمین میں ہے حق تعالیٰ کی میراث میں پہنچے، یہاں تک کہ تمام خلق فنا ہو جائے۔ لہٰذا ایسی باتیں کہنے والے کے لیے خلافت نہیں ہو اور نہ اس کے فرزندوں کے لیے، اگرچہ اس کا نسب پیغمبر سے قریب ہو، کیونکہ خداوند عالمین کہتا ہے اور اس کے حکم کا قبول کرنا سب پر لازم ہے، کیونکہ پارہ نمبر 26 سورہ حجرات آیت نمبر 13، تم میں خدا کے نزدیک سب سے زیادہ بلند و صاحب مرتبہ وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، اور رسول خدا نے فرمایا ہے کہ مسلمانوں کی امان وہ ہے جو ان کے پست ترین لوگوں کی امن و امان میں کوشش کرے اور سب کے سامنے اور سب کے سب ایک ہاتھ کے مانند ہیں۔ اس کے لیے جو غیر ہے یعنی چاہیے کہ سب ایک دوسرے کی مدد کریں اور اپنے دشمنوں کے دفعیے پر سب متفق رہیں۔ تو جو شخص خدا اور اس کی کتاب پر ایمان لاتا ہے اور سنت رسول کا اقرار کرتا ہے تو وہ صراط مستقیم پر ہے اور حق کی جانب رجوع ہے اور اس نے صحیح راستہ اختیار کیا۔ اور جو شخص مسلمانوں کی کردار سے اور ان کے خلیفہ مقرر کرنے سے کراہت کرتا ہے تو اس نے حق اور کتاب خدا کی مخالفت کی اور مسلمانوں کی جماعت سے خارج ہو گیا، لہٰذا اس کو قتل کر دو، کیونکہ اس کا قتل کر دینا امت کی بھلائی کا سبب ہے۔ بے شک رسول خدا نے فرمایا ہے کہ جو شخص میری امت کی طرف آئے جس وقت کہ وہ لوگ جمع ہوئے ہوں اور وہ ان کو پراگندہ کرے تو اس کو قتل کر دو، اور جو امت کی رائے سے الگ ہو جائے تو اس کو قتل کر دو، وہ کوئی بھی ہو۔ بلا شبہ اجتماع رحمت اور پراگندہ ہو کر رہنا عذاب کا سبب ہے، اور میری امت کبھی ضلالت اور گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی۔ بے شک تمام مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے لیے ایک ہاتھ کی مانند ہیں، اس لیے کہ مسلمانوں کی جماعت سے خارج نہیں ہوتا مگر وہ جو ان سے علیحدگی اختیار کرتا ہے اور ان سے کینہ رکھتا ہے اور ان کے مقابلے میں ان کے دشمنوں کا مددگار ہو، تو ایسے شخص کا خون خدا اور رسول سے نے مباح کر دیا اور اس کا قتل کرنا حلال فرما دیا۔ اس عہد نامے کو سعید بن عاص نے ایک گروہ کے اتفاق سے ماہ محرم سن 10 ہجری میں لکھا، جن کے نام اس صیغے کے آخر میں لکھے ہیں: والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و محمد وآلہ۔ اس کے بعد اس صحیفے کو ابو عبیدہ کو دیا جو کعبے میں بیچ کر مدفون کرا دے، جو عمر بن خطاب کے زمانے خلافت تک مدفون رہا، اور انہوں نے وہاں سے نکالا۔ اور جب عمر ہلاک ہوئے اور امیر المومنین ان کے جنازے پر آئے تو فرمایا کہ میں آرزو رکھتا ہوں کہ اس مرد کے اس صحیفے کے ساتھ خدا سے ملاقات کروں جو موت کی نیند سو رہا ہے اور جس کے سر اور چہرے پر چادر ڈال دی گئی ہے۔ غرض اس عہد نامے کی تحریر سے فارغ ہو کر وہ لوگ ابو بکر کے گھر سے نکلے۔ جناب رسول خدا نے نماز صبح ادا فرمائی اور تعقیبات میں مشغول تھے، یہاں تک کہ آفتاب طلوع ہوا تو حضرت نے ابو عبیدہ کی طرف رخ کر کے اعتراض کے طور پر فرمایا کہ کیا کہنا ہے تمہارا، کون ہے تمہاری مثل؟ اب تو تم امین امت ہو۔ پھر حضرت نے اس آیت کو پڑھا: آیت نمبر 79 سورہ بقرہ پارہ نمبر 1، یعنی وائے ہو ان لوگوں پر جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ یہ ان کی طرف سے ہے تاکہ اس کو تھوڑی سی دنیاوی قیمت پر فروخت کریں، لہٰذا ان کے لیے اس کے عوض عذاب الہی ہے جو کچھ وہ لکھتے ہیں اور جو کچھ کمائی کرتے ہیں۔ پھر حضرت نے فرمایا اس جماعت کی مثال ان لوگوں کی سی ہے جو لوگوں سے معافی مانگتے ہیں اور خدا سے مغفرت چاہتے ہیں، حالانکہ خدا ان کے ساتھ ہوتا ہے جبکہ وہ ایسی باتوں میں وقت گزارتے ہیں جن کو خدا پسند نہیں کرتا، اور خدا تو ان کے اعمال کو گھیرے ہوئے اور خوب جانتا ہے۔ پھر حضرت نے فرمایا کہ اس امت میں بھی کچھ لوگوں نے جاہلیت اور کفر کے زمانے کے طریقے پر صحیفہ لکھا ہے اور کعبے میں رکھ دیا، اور خدا ان کو مہلت دیتا ہے تاکہ ان کو اور اپنے
تاکہ ان کا اور ان لوگوں کا جو ان کے بعد آنے والے ہیں امتحان لے اور خبیث طیب سے جدا کر دیں۔ اور اگر ایسا نہ ہوتا کہ خدا نے ان سے متعارض ہونے کی کچھ چند مصلحتیں اور حکمتوں کے سبب سے جو ان کو مہلت دینے میں ہے مجھے منع کیا تو یقیناً ان سب کی گردنیں مار دیتا۔ حذیفہ نے کہا خدا کی قسم ہم نے ان منافقین کو دیکھا جس وقت کہ حضرت ان کے بارے میں باتیں کر رہے تھے کہ ان کے بدن کانپنے لگے اور ان کا حال ایسا متغیر ہوا کہ ان کی خیانت تمام حاضرین پر ظاہر ہو گئی اور سب نے سمجھ لیا کہ حضرت کے اعتراضات انہی لوگوں پر تھے اور مثالیں انہی لوگوں پر بیان کی اور قرآنی آیتیں انہی کی تنبیہ کے لیے پڑھی تھیں۔ پھر حذیفہ نے کہا کہ جب حضرت نے اس سفر سے مراجعت فرمائی اور ام سلمہ کے مکان میں قیام فرمایا اور 1 مہینے تک وہیں مقیم رہے اور کسی دوسری بیوی کے گھر نہیں تشریف لے گئے جیسا کہ حضرت کا معمول تھا، تو اس حال کی عائشہ و حفصہ نے اپنے باپ سے شکایت کی۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم جانتے کہ حضرت ایسا کیوں کر رہے ہیں اور اس کا کیا سبب ہے۔ پھر عائشہ و حفصہ سے کہا کہ تم لوگ جاؤ اور ان حضرت سے نرمی کے ساتھ باتیں کرو اور اپنی محبت ظاہر کرو اور ان کو گرویدہ رکھو۔ اگر ایسا کرو گی تو چونکہ وہ صاحب شرم و حیا ہیں، ممکن ہے ان ہیلوں کے سبب جو کچھ ان کے دل میں ہے ظاہر کر دیں اور ان کو اپنے اوپر مہربان بنا لو۔ یہ سن کر عائشہ تنہا حضرت کی خدمت میں آئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ام سلمہ کے گھر میں تشریف فرما تھے، امیر المومنین بھی آپ کے پاس موجود تھے۔ سرکار دو عالم نے فرمایا اے حمیرہ کس غرض سے آئی ہو؟ عائشہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کا میرے غریب خانے پر اس مرتبہ تشریف نہ لانا میرے لیے بہت شاق ہے، میں آپ کی ناراضی سے خدا کی پناہ چاہتی ہوں۔ حضرت نے فرمایا اگر تم اپنے اس قول میں سچی ہوتی تو میرے راز کو جو میں نے تم سے ظاہر کر دیا تھا افشا نہ کرتی، حالانکہ میں نے بڑی تاکید کر دی تھی کہ ظاہر نہ کرنا، مگر تم یقیناً خود بھی ہلاک ہوئی اور ایک گروہ کو بھی ہلاک کر دیا۔ پھر حضرت نے ام سلمہ کی کنیز کو بلایا اور فرمایا کہ میری سب بیویوں کو یہاں بلا لاؤ۔ جب وہ سب خانے ام سلمہ میں جمع ہو گئیں حضرت نے ان سے فرمایا جو کچھ میں تم سب سے کہتا ہوں غور سے سنو۔ پھر حضرت علی کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ یہ میرا بھائی اور وصی اور وارث ہے اور میری امت تمام کے معاملات دینی و دنیاوی کی نگرانی کرنے والا ہے، لہٰذا وہ جو حکم دے اس کی اطاعت کرو اور اس کی نافرمانی مت کرو اور ورنہ ہلاک ہو جاؤ گی۔ پھر حضرت علی سے فرمایا ان عورتوں کی میں تم سے سفارش کرتا ہوں کہ ان کی نگرانی رکھنا اور جب تک یہ تمہاری مطیع رہیں ان کے اخراجات ان کو دیتے رہنا اور ان کو اپنے اطاعت کا حکم دیتے رہنا اور ان کی جن باتوں سے تم کو شک گزرے ان سے روکتے رہنا اور منع کرتے رہنا، اگر نافرمانی کریں تو ان کو میری زوجیت سے آزاد کر دینا اور طلاق دے دینا۔ حضرت امیر علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ یہ عورتیں ہیں ان کا کام سستی اور رائے کی کمزوری ہے۔ حضرت نے فرمایا جب تک نرمی سے اصلاح ممکن ہو نرمی کرنا، پھر بھی ان میں سے جو تمہاری نافرمانی کرے تو اس کو طلاق دے دینا، ایسی طلاق جس سے خدا اور رسول راضی ہوں۔ یہ سن کر تمام بیویاں ساکت ہو گئیں اور ایک لفظ نہ بولی، مگر عائشہ نے کہا یا رسول اللہ ہم ہرگز ایسے نہیں کہ آپ کسی بات کا حکم دیں اور ہم اس کے خلاف کریں۔ حضرت نے فرمایا اے حمیرہ ایسا نہیں ہے بلکہ تو نے مخالفت کی اور بدترین مخالفت، خدا کی قسم یہی بات جو ابھی میں نے تجھ سے کہی ہے تو اس کی بھی حفاظت کرے گی، تو اس کی بھی مخالفت کرے گی اور علی کی میرے بعد نافرمانی کرے گی اور اعلانیہ و بظاہر گھر سے نکلے گی جہاں میں تجھے بیٹھا کر جاؤں گا اور کئی ہزار اشخاص تیرے گرد ہوں گے اور تو علی سے سرکشی کرے گی اور اپنے پروردگار کی گناہگار ہوگی اور جس راہ سے کہ تو جائے گی آب جر کے کتے سرے راہ تجھ پر بھونکیں گے اور یہ وہ امر ہے کہ ضرور واقع ہوگا۔ پھر سب بیویوں کو رخصت فرمایا اور وہ اپنے اپنے گھروں میں واپس چلی گئیں۔ پھر حضرت نے ان منافقین کی جماعت کو طلب کیا جو اہل صحیفہ و عقبہ تھے، طلقہ و منافقین کے لوگوں نے ان کی موافقت
کی تھی اور وہ 4000 اشخاص تھے، اور اسامہ بن زید کو ان کا سردار بنا کر ان کو شام کی طرف جانے کا حکم دیا۔ انہوں نے کہا کہ ابھی تو ہم آپ کے ساتھ اس سفر سے واپس آئے اور سر نو سامان سفر درست کرنا پڑے گا۔ جن چیزوں کی ان کو ضرورت تھی عطا فرمایا، اور اسامہ بن زید کو حکم دیا کہ وہ ان کو مدینے سے باہر لے جائیں اور ایک فرسخ دور جا کر قیام کریں۔ اسامہ نے مدینے سے باہر جا کر اس مقام پر قیام کیا جہاں حضرت نے حکم دیا تھا، اور انتظار کرنے لگے کہ منافقین اور ان کے علاوہ دوسرے لوگ اپنے ضروریات سے فارغ ہو کر ان کے پاس جمع ہوں۔ اسامہ بن زید اور ان کے ساتھ اس جماعت کے بھیجنے سے حضرت کی غرض یہ تھی کہ مدینہ ان سے خالی ہو جائے اور منافقوں میں سے کوئی مدینے میں نہ رہ جائے، اور حضرت نے ان کے سفر میں بڑا اہتمام فرمایا اور ان کو ترغیب دیتے رہے۔ ناگاہ حضرت حلیل ہو گئے اور اسی مرض میں دنیا سے رحلت فرمائی۔ جب منافقوں نے حضرت کی علالت مشاہدہ کی تو اسامہ کے ساتھ جانے میں لیت و لال کرنے لگے۔ یہ معلوم کر کے حضرت نے قیس بن سعد بن عبادہ کو، جو ہمیشہ حضرت کے لشکر کے لیے لوگوں کو جمع کرنے والے تھے، اور خباب بن منظر کو انصار کی ایک جماعت کے ساتھ حکم دیا کہ ان لوگوں کو سختی کے ساتھ اسامہ کے لشکر تک پہنچائیں۔ تو قیس اور جناب نے ان کو مدینے سے باہر نکالا اور اسامہ کے لشکر میں پہنچا دیا، اور اسامہ سے کہا کہ جناب رسول خدا نے تم کو حکم دیا کہ اب ذرا بھی توقف نہ کرو اور فوراً کوچ کرو اور روانہ ہو جاؤ، لہٰذا ابھی سامان بار کرو اور کوچ کرو تاکہ حضرت جان لے کہ تم روانہ ہو گئے ہو۔ یہ سن کر اسامہ نے اسی وقت کوچ کیا اور قیس و خباب حضرت کی خدمت میں واپس آئے اور بیان کیا کہ وہ لوگ روانہ ہو گئے، لیکن حضرت نے فرمایا کہ وہ لوگ نہیں جائیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ قیس و احباب کے واپس آنے کے بعد ابو بکر و عمر، ابو عبیدہ اور ان کے ساتھیوں کی ایک جماعت نے اسامہ سے کہا کہ کہاں جاتے ہو اور مدینہ کو خالی کیے دیتے ہو، حالانکہ ہم کو اس وقت سے زیادہ کسی وقت مدینے میں رہنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اسامہ اور اس کے ہمراہیوں نے پوچھا کہ تمہاری اس گفتگو کا راز کیا؟ ان لوگوں نے کہا کہ رسول خدا کا وقت وفات قریب ہے، اور خدا کی قسم اگر ہم اس وقت مدینے کو چھوڑ دیں گے تو کچھ امور واقع ہو جائیں گے پھر جس کی اصلاح نہ ہو سکے گی، لہٰذا مدینے میں رہ کر انتظار کریں گے کہ دیکھیں حضرت کا معاملہ مرض کس حد تک پہنچا ہے، اس کے بعد اس سفر میں روانہ ہوں گے۔ یہ کہہ کر وہ لوگ پلٹ آئے اور اسامہ اور اس کے ہمراہیوں نے اسی مقام پر قیام فرمایا۔ اسامہ اور اس کے ہمراہیوں نے اسی مقام پر قیام کیا اور حضرت کی خیریت معلوم کرنے کے لیے ایک شخص کو بھیجا۔ وہ قاصد پوشیدہ طور پر عائشہ کے پاس آئے اور حضرت کا حال و دریافت کیا۔ انہوں نے کہا کہ ابو بکر و عمر اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ جا کر بتا دو کہ حضرت کا مرض بہت سخت ہو گیا، تم میں سے کوئی اپنی جگہ سے حرکت نہ کرے، میں برابر حضرت کا حال بھیجتی رہوں گی۔ غرض حضرت کا مرض شدید ہوا۔ ادھر عائشہ نے صہیب کو ابو بکر کے پاس بھیجا کہ حضرت کا حال اس حد تک کو پہنچ چکا ہے کہ امید زیست نہیں ہے، لہٰذا تم عمر اور ابو عبیدہ اور جس کو مناسب سمجھو اپنے ساتھ لے کر جلد سے جلد مدینے میں پہنچ جاؤ اور رات کو پوشیدہ طور سے داخل ہونا۔ جب یہ خبر ان لوگوں کو ملی، صہیب کا ہاتھ پکڑ کر اسامہ کے پاس گئے اور حضرت کی شدت مرض کی خبر بیان کی اور کہا ہمارے لیے کیوں کر جائز ہے کہ ایسی حالت میں رسول خدا کی زیارت سے انحراف کریں، اور ان سے اجازت طلب کی۔ اسامہ نے اجازت تو دے دی، لیکن یہ تاکید کر دی کہ پوشیدہ طور پر جاؤ، اگر حضرت خیر و عافیت سے ہوں تو اپنے لشکر میں واپس آ جاؤ، اور اگر حضرت کی وفات ہو گئی تو ہم کو اطلاع دینا تاکہ ہم بھی لوگوں کے ساتھ آ جائیں۔ ابو بکر و عمر اور ابو عبیدہ جرح نے رات کے وقت داخل مدینہ ہو گیا۔ حضرت کا مرض بہت شدید ہوتا گیا تاکہ کچھ افاقہ ہوا تو حضرت نے فرمایا کہ آج رات
شر عظیم ہمارے مدینے میں داخل ہوا ہے۔ لوگوں نے پوچھا وہ کیا ہے؟ وہ فرمایا کہ وہ جماعت جو لشکر اسامہ کے ساتھ ہی ان میں سے بعض واپس آ گئے اور میرے حکم کی مخالفت کی ہے، اور آگاہ ہو جاؤ کہ میں خدا کے نزدیک ان سے بیزار ہوں۔ پھر برابر یہی کہتے رہے کہ لشکر اسامہ کو روانہ کر دو اور ان لوگوں کو اس کے ہمراہ بھیجو، خدا اس پر لعنت کرے جو لشکر اسامہ سے روگردانی کرے۔ اور یہ جملہ کئی بار فرمایا۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پہ ہم کتاب کے پارٹ نمبر 85 کا اختتام کرتے ہیں۔ 49واں باب حجۃ الوداع اور سفر کے تمام حالات کا سلسلہ ابھی جاری ہے، اور پارٹ نمبر 86 کا آغاز ہم اسی باب سے کریں گے انشاءاللہ۔